السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 52 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا اور اے حبیب، جب تم نے قرآن پڑھا تو ہم نے تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک چھپا ہوا پردہ کر دیا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب سورۃ تبت یدا نازل ہوئی تو ابو لہب کی بیوی پتھر لے کر آئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بما حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تشریف رکھتے تھے۔ وہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکی اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی، تمہارے آقا کہاں ہیں؟ مجھے معلوم ہوا کہ انہوں نے میری ہجو یعنی مذمت کی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ شعر گوئی نہیں کرتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتی ہوئی واپس ہوئی کہ میں ان کا سر کچلنے کے لیے یہ پتھر لائی تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے تعجب سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں موجود ہونے کے باوجود اس نے آپ کو دیکھا نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اور اس کے درمیان ایک فرشتہ حائل رہا۔ اس واقعے کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔
آیت نمبر 46 اور 47 میں ارشاد ہے، اور ہم نے ان کے دلوں پر غلاف ڈال دیے ہیں، ان کے دلوں پر غلاف ڈال دیے ہیں تاکہ اس قرآن کو نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیا، اور جب تم قرآن میں اپنے اکیلے رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ کافر نفرت کرتے ہوئے پیٹ پھیر کر بھاگتے ہیں۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ جب وہ آپ کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں تو وہ اسے کیوں سنتے ہیں، اور جب وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں، جب ظالم کہتے ہیں تم تو صرف ایک ایسے مرد کی پیروی کر رہے ہو جس پر جادو ہوا ہے، اور ہم نے ان کے دلوں پر غلاف ڈال دیے ہیں۔ آیت کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ کفار کی ضد و انانیت کے باعث اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے، جس سے وہ قرآن کریم کو درست طور پر سمجھ نہیں سکتے، اور ان کے کانوں میں بھی بوجھ ڈال دیے جس کے باعث وہ قرآن شریف سنتے نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کی صحیح سمجھ ایمان اور تقوی سے حاصل ہوتی ہے، اس کے بغیر بعض اوقات ذہن الٹا کام کرتا ہے، جیسا آج کل دیکھا جا رہا ہے۔ ہر کتاب روشنی میں پڑھی جاتی ہے، قرآن کو پڑھنے سمجھنے کے لیے روشنی تقوی ہے، لہذا فہم قرآن کے لیے اس روشنی کو حاصل کرنا چاہیے۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ اسے کیوں سنتے ہیں، یعنی کفار سنتے بھی ہیں تو تمسخر اور تکذیب کے لیے یہ ان کا ایک جرم ہے، اور ان کا دوسرا جرم یہ ہے کہ ان میں سے کوئی آپ کو مجنون کہتا ہے، اور کوئی جادوگر، اور کوئی کاہن، اور کوئی شاعر۔ آیت نمبر 48 میں ارشاد ہے، دیکھو انہوں نے تمہارے لیے کیسی مثالیں بیان کی ہیں تو یہ گمراہ ہوئے، پس یہ راستہ پانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ انظر، دیکھو، ارشاد فرمایا کہ یہ کفار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسی باتیں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناقص صفات کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، جیسے جادوگر، کاہن وغیرہ کے ساتھ۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یا آپ کی کسی صفت کو کسی گھٹیا چیز کے ساتھ تشبیہ دینا کفر ہے، جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک کو معاذ اللہ کوئی جانوروں کے علم سے تشبیہ دے تو یقیناً ایسا شخص توہین کا مرتکب ہے۔ آیت نمبر 49، 50 اور 51 میں ارشاد ہے، اور انہوں نے کہا کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہمیں نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھایا جائے گا؟ تم فرماؤ کہ پتھر بن جاؤ یا لوہا یا اور کوئی مخلوق جو تمہارے خیال میں بہت بڑی ہے، تو اب کہیں گے ہمیں دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ تم فرماؤ وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، تو اب آپ کی طرف تعجب سے اپنے سر ہلا کر کہیں گے یہ کب ہوگا؟ تم فرماؤ ہو سکتا ہے کہ یہ نزدیک ہی ہو۔ یہاں سے آخر رکوع تک قیامت کے بارے میں کفار کے عمومی اعتراض اور اس کے جواب کا بیان ہے۔ چنانچہ کفار نے کہا کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہمیں نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھایا جائے گا؟ یہ بات انہوں نے بہت تعجب سے کہی، اور مرنے اور خاک میں مل جانے کے بعد زندہ کیے جانے کو انہوں نے بہت بعید سمجھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ کہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا یا اس سے بڑی کوئی مخلوق، مثلاً آسمان بن جاؤ، تب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی دے سکتا ہے۔ یہ سب ایسی چیزیں ہیں کہ زندگی سے دور ہیں، اور ان میں کبھی تمہاری طرح روح نہ پھونکی گئی، تو اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان سب کو بھی زندگی دے سکتا ہے۔ چہ جائے کہ ہڈیاں اور جسم کے ذرے، انہیں زندہ کرنا اس کی قدرت سے کیا بعید ہے۔
یہ ہڈیاں اور اجسام تو پہلے بھی زندہ رہ چکے ہیں، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں زندہ کرے گا اور پہلی حالت کی طرف واپس فرمائے گا۔ اس کے بعد مزید فرمایا کہ یہ کفار اب کہیں گے ہمیں دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ تم فرماؤ کہ تمہیں وہی دوبارہ پیدا کرے گا جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا۔ یہ سن کر کفار پھر بھی ماننے کی طرف نہیں آئیں گے، بلکہ مذاق کے طور پر تعجب کے ساتھ اپنے سر ہلا کر کہیں گے یہ کب ہوگا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ تم فرما دو ہو سکتا ہے کہ یہ نزدیک ہی ہو۔ آیت نمبر 52 میں ارشاد ہے، جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے جواب دو گے اور تم سمجھو گے کہ تم بہت تھوڑا عرصہ رہے ہو۔ یعنی جس دن اللہ تعالیٰ تمہیں خبروں سے میدان قیامت کی طرف بلائے گا تو تم سب اپنے سروں سے خاک جھاڑتے چلے آؤ گے، اور اس وقت سبحانک اللہم و بحمدک کہتے یہ اقرار کرتے ہوئے آؤ گے کہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا اور مرنے کے بعد اٹھانے والا ہے، اور قیامت کے کٹھن اوقات کی وجہ سے یا اس کے مقابلے میں تم سمجھو گے کہ دنیا میں یا خبروں میں تمہارا قیام بڑا مختصر تھا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔